یہ چونکہ ایک تسلسل ہے تو اس میں کسی سمری کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ ایک ہی طرح کے احکام ہیں اور مختلف طریقوں سے اور وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بڑی خوبی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ ماشاء اللہ بہت عمدہ، اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور زور و زبان دے۔ تو آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم چونکہ پچھلے 2 دنوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی ہے کہ کس طرح سے ہر شخص جو ہے نا اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے اور معاشرے کے لیے کتنا سود مند ہے، اور ہماری اوور آل امن اور سکون کے لیے اور عزت اور احترام جو لوگوں کا اور اول العمر جو ہیں ان کا احترام جو ہے وہ کس طرح سے اس میں پنہاں ہے، اور دین کی سربلندی کیسے اس کے اندر جو ہے نا رب کریم نے رکھ دی ہے۔ یہ جو آیت ہے اور یہ جو حکم ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو بات ہے وہ ہے کہ اول العمر جو ہیں وہ کون ہیں، اور قرآن پاک میں اول العمر جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور کس طرح سے اس کی وضاحت کی ہے، احادیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ساتھ کہ اس کی جو ایگزامپلز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اور اس کے بعد اور آج تک جو ہے نا کس طرح سے آ رہا ہے، اور آج ہماری سوسائٹی جو ہے نا جس انتشار کا شکار ہے کہ ہمارے سامنے کوئی عزت دار نہیں ٹھہرتا، اور کسی بڑے اور چھوٹے کی تخصیص ختم ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جب بھی کوئی کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو ہر شخص جو ہے نا اس کو بس ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں دیکھا ملک کے اندر سب سے بڑا عہدہ پرائم منسٹر کا عہدہ ہے، اور جو وہاں پہنچ جائے اول العمر میں ٹاپ کے اوپر وہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس کے احکام جو ہیں، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو منصوبہ بندی ہے، اس کی تعمیل جو ہے وہ سب کے لیے لازم ہے۔ خواہ اس سوسائٹی میں جب اس کو کسی ایک خاص طریقہ سے چن کے امیر بنا دیا گیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا، تو پھر ہماری یہ ذمہ داری نہیں رہ گئی کہ ہم اس کو ردیتے رہیں، ہم اس کے خلاف باتیں کرتے رہیں۔ ہاں، اس کو جو وقت دیا ہے اس وقت میں اس کی رہنمائی کرتے رہیں، اس کے اوپر لکھتے رہیں، خوبصورت تحریریں لکھیں، بہترین ہدایات لکھیں، اچھی اچھی پرپوزل لکھیں، ان کو پبلسائز کریں، لیکن وہ سارے قوانین، وہ سارے احترام اس کے اندر موجود ہونے چاہیے جو کسی بھی عہدے کے متقاضی ہیں، یا جو اول العمر جو بھی ٹھہرتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ تو ملک کے ٹاپ ایگزیکٹو میں آ گیا، لیکن اب اس سے نیچے آتے جائیں تو ہر شخص اپنے گھر میں اول العمر میں آتا ہے جو سربراہ بنتا ہے۔ حتیٰ کہ 3 شخص اگر کہیں دنیا کے کسی خطے میں، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی ایک کنبے سے ہوں، کسی ایک ملک سے ہوں، بلکہ مختلف ملکوں سے ہوں، دنیا کے کسی خطے میں ہوں، اگر وہ 3 اکٹھے ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو ان تینوں میں سے بھی کسی ایک کو جو ہے ماننا پڑے گا کہ اس کی ہم نے بات ماننی ہے، یہ جو رہنمائی کرے گا۔ ہاں، البتہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کس کے اندر زیادہ سیادت موجود ہے اور کون زیادہ اس کا حقدار ہے، اور اس کو انتخاب کرنے کے بعد پھر اس کی بات سوائے اس کے کہ وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے، پھر حق ہے کہ اس کو روکا جائے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس سے آگاہی بڑی ضروری ہے۔ ہم سب کو اس سے آگاہی ضروری ہے، اور اس کو ہمیں اسی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی سوسائٹیز میں، اپنی محفلوں میں اور دوستوں میں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے بھی ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی جس کے تمدن اور معاشرت سے عزت چلی جائے، الفاظ جو ہے نا الفاظ جو ہے نا ننگے ہو جائیں۔ الفاظ کے ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بےہودہ الفاظ اور ایسی ترش رو زبان کا استعمال کریں جو نہ اس انسان کے لیے عزت کا باعث ہو، نہ جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو دونوں رب کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ تو رب کریم نے قرآن پاک میں جو ہے نا سورہ نساء میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کرو، اور تم میں سے جو صاحبان حکومت ہوں ان کا بھی کہا مانو۔ پھر اگر کسی معاملہ میں باہم اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور یہی انجام اچھا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اول العمر کا کے حکم کو ماننے کا اور صاحبان حکومت کے حکم کو ماننے کا اور ان کی عزت و احترام کی بات کی گئی ہے، لیکن اس کی طرف یہ بات کی گئی کہ جب بھی اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے نا اس کو یعنی اس کے سلوشن کے لیے، اس کی وائبلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ماخذ اس آیت میں دے دیے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ کوئی کسی تیسری بات کا نہیں کہا کہ اس کتاب کو دیکھیں، اس شخص سے پوچھیں، اس شخص سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، نہ، قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جائیں تو وہاں سے دیکھیں کہ ہم نے اپنے اس صاحبان حکومت میں جو بیٹھے ہیں، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انگلش میں کہ پیپل ایٹ دا ہیلم آف دا اسفیئر، کہ ہیلم آف دا اسفیئر کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو یعنی ہم نے کب ماننا ہے، اور احترام جو ہے وہ کسی صورت میں ہم ان کا جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اطاعت جو ہے یہ لازم ہے، اور اس اطاعت خدا بندی کے ساتھ جو ہے یہ جوڑ دیا گیا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ اول العمر کی اطاعت کا یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا صاف اور واضح اس میں موجود ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہیں، تمام مسلمان اور ان سب کے ولی و سرپرست اور ان کی اجتماعی معاملات کے منتظم جو بھی ہیں، اب وہ چاہے جس چیز کی مرضی ہوں، ذہن و فکر کی رہنمائی کر رہے ہوں، سیاست و ملکی انتظام جو ہے اس کو چلا رہے ہوں، بلا شبہ لیڈران حکمران یا کسی پارٹی کے بھی لیڈر ہوں، مسلمانوں سے ان کا اپنا سردار چن لینا جو ہے یہ ضروری ہے۔ غرض جس حیثیت سے بھی مسلمان کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اس سے جھگڑا کر کے اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا مناسب نہیں۔ ہم تو خواہ مخواہ جو ہے سر چڑھے رہتے ہیں اور یہ وتیرہ بن گیا ہے اور کوئی سمجھانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان چیزوں کو پروپاگیٹ کرنے والا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر جن کو رب کریم نے شعور دیا ہے، جن کو علم دیا ہے، ان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ رب کریم کا حکم ہے، کسی ایک بندے کا یا میرا اور آپ کا حکم نہیں ہے کہ ہم اول العمر جو جن کو رب کریم نے بنا دیا ہے ان کی بات کو مانیں، دیکھیں، جج کریں۔ اگر وہ بات دین سے باہر ہے، گمراہی کی طرف ہے، تو پھر بالکل ان کے خلاف بات کریں، اور لیکن پھر بھی جو بات کریں وہ ان کے عہدے اور احترام کو مد نظر رکھ کے، یہ نہیں ہے کہ کسی کی موقع مل جائے تو اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے، ایسا نہیں ہے، دین اس بات کا متقاضی نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ جی ہم بار بار ڈسکس کر سکتے ہیں، بہترین الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، آپ تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا یہ مطمع نظر جو دین کا ہے وہ کسی کی توہین نہیں ہے، کسی کی بےزتی نہیں ہے، اور امیر کی اطاعت جو ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ خدا اور اس کے رسول سے وہ دور کرے تو ظاہر ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ جب تک واپس نہیں آتے ہم آپ کی اس بات کے نہیں مانیں گے۔ تو اس کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک میں تو رب کریم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو معاملات ہیں، اور آپ نے جن احادیث میں اس بات کے اوپر زور دیا ہے، اس میں اگر دیکھیں تو میرے ذہن میں دو تین جو ہے وہ ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے امیر جماعت سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو چاہیے کہ صبر سے کام لے، کیونکہ جو کوئی ایسی باتوں کے پیش آنے پر جماعت سے ذرا بھی جدائی اختیار کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو بات دراصل یہ ہوئی کہ اگر کوئی غلطی ہے بھی تو پھر اس پر صبر کریں، اس کو مطلع کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو آگاہ کریں، اس کو وارن کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے الگ ہو کے اپنا گروپ بنا کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیں، یہ کہیں اجازت نہیں ہے، نہ ہی دین میں دی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی ملک کے اندر، حکومت کے اندر، جماعت کے اندر کرتا ہے اگر کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وہی وتیرہ اس کا ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کا اپنا ایک خاصہ تھا، اور وہ خاصہ کیا تھا؟ جاہلیت کا خاصہ تھا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جاہلیت کی موت مرنے سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تین آدمی بھی کسی سفر پہ نکلیں تو کسی کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمان تھے۔ ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اسلام بغیر جماعت کے معتبر نہیں ہے، اور جماعت بغیر امیر کی حقیقت نہیں رکھتی، اور امارت کا اطاعت کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے۔
یعنی امارت یعنی ملک کا نظم و نسق اور قدریں جو ہیں وہ صرف اسی وقت جو ہے وہ باہر رہ سکتی ہیں جب اطاعت کا عنصر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پایا جائے، ان کی گفتگو میں پایا جائے، ان کے عمل میں پایا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے ایک بڑا جو ہے نا ابو امامہ باہلی جو ہے نا ان کی ایک روایت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جب تم کسی کو امیر بنا لو تو اس کی اطاعت کرو، پھر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جی کس طرح سے امیر کی اطاعت کو جو ہے وہ ناگزیر قرار دیا ہے۔ ایک صرف بات جو ہے جس کے اوپر کہا ہے کہ جی ہے وہ وہی ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو روکو، پھر اس کے خلاف بات کرو، پھر اس کے خلاف جو بات کرنی ہے وہ رہنمائی کی بات کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گروپ بنا کے بلیک میل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رہنمائی کی بات کرنی ہے، ہدایت کی بات کرنی ہے اور اصلاح کی بات کرنی ہے۔ اور جب آپ کے مطمع نظر یہ ہوگا تو پھر آپ ان اچھے لوگوں میں ہوں گے، لیکن جماعت کے اندر رہ کر، جماعت سے باہر ہو کر نہیں۔ جماعت سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تنظیم کے قائل نہیں ہیں، جبکہ دین کولیکٹیو ایفرٹ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ دین ہے ہی کولیکٹیو ایفرٹ ہے، دین میں کسی انڈیویجول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو کوشش ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اکٹھے تھے وہ خود رب کریم نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو یعنی میٹھی زبان والا، نرم زبان والا بنایا، اور لوگ اسی وجہ سے آپ کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ترش رو ہوتے، سخت زبان ہوتے یا آپ کا رویہ سخت ہوتا یہ لوگ بھاگ گئے ہوتے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ حکمران کی بھی جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو اس کی اطوار اور عادات ہیں وہ اس طرح کی ہوں کہ عوام اور اس کے لوگ اور اس ملک کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر آشش کریں، وہ چاہیں کہ ہم اس کو بار بار سنیں۔ تو یہ خود ہمیں بھی یہ گائیڈ بھی کرتے رہنا چاہیے اور یہ اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب اگر یہ دیکھیں کہ جی کیا ایسی مثالیں ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ جی یہ اول العمر کی اطاعت جو ہے وہ کیسے کی گئی ہے، کس طرح سے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بڑی بڑی ایسی مثالیں کہ حیران رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور آج ہم سوچیں تو آدمی گمان نہیں کر سکتا کہاں سے لاؤں ایسی سوچ، کہاں سے ایسا دل، کہاں سے ایسا دماغ، کہاں سے ایسا جو ہے وہ اخلاق کہ جہاں بڑے سے بڑا آدمی سرنگوں ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے امیر کے سامنے چونکہ یہ اس کا حکم ہے تو میں کھڑا رہوں، اور وہ چونکہ حکم اس دین کے اندر ہے، اس اطاعت کے اندر ہے جو حدیں رب کریم نے بنا دی ہیں ان حدوں کے اندر ہے، تو میں اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس میں ایک بڑی مثال جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے ان سے مالک بن نویرہ کا قتل ہوا تھا، جو اجتہادی غلطی جو ہے نا جس کو قرار دیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ سزا ہو سکتی تھی، لیکن اسے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے اس کو اجتہادی غلطی ہی سمجھ کر درگزر کر دیا تھا۔ پھر بیت المال سے جو ہے نا اس کا مطلب بن نویرہ کو دیت بھی دے دی، پھر بات ختم ہو گئی اور انتشار کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر فاروق جب آئے خلیفہ مقرر ہوئے تو مالک بن نویرہ کے بھائی جو ہے نا مطلب بن نویرہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر صدیق کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ تو حضرت عمر جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ حضرت خالد سے قصاص دلانے کا جب انہوں نے کہا تو یہ غلط فہمی، یہ فکرہ کہہ کر انہوں نے دور کی کہ حضرت ابوبکر جو فیصلہ کر گئے ہیں اس کو رد کرنے کا میں مجاز نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منشا و مرضی کے خلاف بھی اول العمر کا کوئی حکم اور فیصلہ ہو جانا تو اصحاب شورا اور خود حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ نہیں جی وہ چونکہ غلط کر گئے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے تو میں اس کو اب درست کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ایک بڑا واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے آتے ہی کو زکوٰۃ کا جو معاملہ آ گیا کہ جو قبائل تھے انہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ اس دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے اوپر ابوبکر صدیق کا ایک پکا سٹانس تھا، وہ کیا سٹانس تھا کہ بالکل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے خلاف جنگ ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔
تو بہت سارے صحابہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس بار بار آئے صبح و شام جب بھی ملتے تو حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو قائل کرتے رہتے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ بڑا مشکل دور ہے، لوگ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، فتنے والے زیادہ ہیں، تو اس میں مسرت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ نماز سے انکار نہیں کر رہے، زکوٰۃ سے تو انکار کر رہے ہیں، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی، اور پھر نماز کو وہ مان گئے کہ چلے جی نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ تو آپ کو ہونے تک تھی، آپ اب نہیں ہے تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ کسی وجہ سے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس یہ وقت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا قسم اللہ کی اگر ایک رسی بمد زکوٰۃ روک دی جائے گی تو میں اس کے لیے ان سے جنگ کروں گا۔ پھر اپنے فیصلے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ اگر میں اہل عرب جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان سے جنگ کے لیے کسی کو آمادہ نہ پاؤں تو میں ان کے خلاف تنہا جنگ کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی جس میں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے 3 باتوں کے لیے جنگ کروں، کلمہ شہادت، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ کے لیے۔ اس میں کسی ایک چیز کے انحراف کسی شخص کی طرف سے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جو انہوں نے ایک بڑا جو تاریخی فکرہ ہے جو ہر شخص جو وہ جانتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ جو ہے یہ سننے کے بعد حضرت جو عمر ہیں وہ اس کے ایسے قائل ہوئے کہ پھر دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ان کے سر کو اپنی طرف کھینچا اور سر کے اوپر بوسہ دیا اور دے کر کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا، آپ کی حکمت کو میں سمجھ گیا، اللہ کا شکر کہ اس رب نے ہمیں گمراہی اور اس یعنی وبال سے بچا لیا، اگر آپ میں استحکام نہ ہوتا تو ہم دنیا کے بھی نہ رہتے اور آخرت کے بھی نہ رہتے، یعنی ہماری دنیا بھی غارت تھی اور آخرت بھی ہماری جو ہے وہ خراب ہو جاتی۔ اور سارے کے سارے صحابہ جو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور یہ چلے گئے۔ تو یہ تو دیکھیں نا بحث ہو سکتی ہے، مشورہ ہو سکتا ہے، بار بار جو حکمران اول العمر ہیں ان کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے، گروپ مل سکتے ہیں، جو علم والے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں، آپ اصلاح مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر بات کسی دلیل کی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 دلیلیں دے دی تھی۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں ایک تو کلمہ شہادت کا کہا، دوسرا نماز اور زکوٰۃ کا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 3 ہیں جن کے اوپر جنگ کرنی ہے۔ نماز سے انکار کرے گا جنگ ہے، جہاد سے انکار کرے گا جنگ ہے، اور جو کلمے سے انکار کرتا ہے جنگ ہے۔ اچھا اب یہ جو جب انہوں نے کہا کہ یہ بالکل مان گئے تو اول العمر کی اطاعت جو ہے اس کی یہ دونوں جو ایگزامپلز ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اور اگلی جو بات حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر غزوہ تبوک جو ہے وہ مہم وہ لے کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت طے کیا تھا کہ ایک جو لشکر ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو ہے نا وہ اس طرف جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریلت فرما گئے تو صحابہ جو انہوں نے پھر کہا کہ چونکہ ابھی مانعین زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے، باقی بھی بڑی شورش ہے، تو یہ مہم اس کو روک دیں، ڈیلے کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس کو میں ڈیلے نہیں کروں گا۔ وہ سارے جو ہے نا وہ انہوں نے بار بار آئے، بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ وقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ حضرت عمر جو ہے یہ بھی جو حالات اور جو ایک پیش نظر تھے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی یہ جیش اسامہ کی روانگی جو ہے نا اس کو روک دیں، پوری قوت کے ساتھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی بعد میں ہم یہ کر لیں گے لیکن اس وقت نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے جو جنگ کی سیاسی اہمیت جو وہ سمجھتے تھے وہ ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر اس سے ہم ریٹریٹ ہو گئے اور یہ اگر رومیوں کو میسج چلا گیا اور ان قبائل کو چلا گیا تو یہ جو شورش کر رہے ہیں مانعین یہ بھی کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کی بھی ہمت بڑھے گی۔ تو انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس حکمت کو جب حضرت عمر اور باقی صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم قائل ہو گئے، ہم مان گئے، اور انہوں نے پھر جناب سارے ساتھ ہوئے بڑا لشکر لے کر ان کو اس کی طرف روانہ کیا۔ تو اطاعت جو امیر کی ہے یہ لازم ہے، لیکن یہ صرف وہاں نہیں ہے
جہاں پہ امیر جو ہے وہ روح گردانی کرے ان حدود کی جو رب کریم نے مقرر کر دیے ہیں مسلمانوں کے لیے اور قرآن پاک میں ذکر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو بتا دیا۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بڑے ظاہر ہے تھے بھی بڑے جلیل القدر اور بڑے سخت تھے، تو اگر آپ دیکھیں ذرا ان کے دو تین واقعات ہیں جو حضرت خاص طور پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ظاہر ہے بڑے سپاسلار تھے، بڑی فتوحات ہیں، بڑے باہمت تھے، اور لیکن ان میں ایک تھا پرابلم کہ کیجول تھے اور چیزوں کا جو ہے نا یہ بس کیجول لینا یہ ان کا تھا، معمول تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ تھے اس وقت بھی حضرت عمر شکایت کیا کرتے تھے کہ خالد بن ولید جو ہیں ان کو روکیں، یہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دین جو جس میں رب کریم نے منع کیا اور دین میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کسی وجہ سے ان چیزوں کو اس طرح سے اس زور کے ساتھ ان کے ساتھ کبھی ذکر نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر جب خود خلیفہ بنے تو انہوں نے بالکل ان کو بلکہ باقاعدہ خط لکھ کے کہا کہ اپنا خیال رکھیں، آئندہ بے اعتدالی برداشت نہیں کی جائے گی، آپ احتیاط کریں گے۔ اور اس کے بعد ان کو ایک واقعہ پیش ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک مشاعرہ کرایا، اس مشاعرے میں جو شاعر بلایا اس کو کہیں 10,000 کا انعام دے دیا، وہ دینار دے دیے اس کو۔ جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ امیر المومنین تھے، انہوں نے اپنا قاصد بھیجا اور اس کو اختیار دے کر بھیجا کہ جائیں جا کر خالد بن ولید سے یہ سوال کریں دو۔ وہ جو دو سوال تھے انہوں نے کہا کہ جی پہلے یہ پوچھیں کہ کیا انہوں نے اپنی جیب سے دیا ہے یا بیت المال سے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر ان کو گرفتار نہیں کرنا، پھر درگزر کرنا ہے، لیکن اگر وہ جواب درست نہیں دیتے، وہ نہیں مانتے، تو پھر ان کو گرفتار کر کے آپ نے لانا ادھر۔ تو وہ جب قاصد گئے تو انہوں نے جا کر خالد بن ولید جو ہے نا ان کو جب دیکھا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ اپنی جیب سے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی خلیفۃ المومنین کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جیب سے دیے ہیں تو آپ نے اسراف کیا ہے، لیکن اگر آپ نے بیت المال سے دیے ہیں تو پھر آپ نے قومی امانت میں خیانت کی ہے۔ تو خالد بن ولید جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی ان کا کوئی رسپانس نہیں تھا، وہ اس پہ ختم آتے۔ تو اس کیفیت سے وہ جیسے ان کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ان کے سر سے جو حکم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ سر سے ٹوپی اتارنے کا مطلب معزول کرنا تھا، معزول کر کے وہی جو تھی اس کو کھول کر ان کے گلے میں اس کا پھندا بنا دیا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید ایک لفظ نہیں کہا، بالکل انہوں نے تابعداری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے تو میں اس کو مانوں گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے واقعات، اتنے بڑے سپاسالار کہ جن کی تعریف جو ہے گواہ ہے اور جن کے بارے میں کہتے ذکر ہے تاریخ میں، اور اسلام کی اتنی بڑی خدمت ہے، لیکن اس کے باوجود جب کہیں اسراف کی بات آ گئی، امانت اور دیانت کی بات آ گئی، اگر اس میں بے اعتدالی آ گئی تو انہوں نے اسی وقت مواخذہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو کریں۔ تو جو اول العمر ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں جس کو دیکھیں کہ جس نے خیانت کی ہے اس کو پکڑیں، اس کے سر سے اتاریں، اس کو پکڑیں، یہ تو دین نے اجازت دی ہے۔ اور جو اس عہدے پر موجود ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی امانتوں کا محافظ بنے، امین بنے، اور ان کو محفوظ کرے، کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی آنا ہے اور ان کا حق موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ امیر تھے کہ جن کو ایک بار مطالبہ کر دیا بہت سارے صحابہ نے کہ ہم نے تلوار کے ذریعے فلاں 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 یہ کہاں تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں اور اتنا بڑا علاقہ جو ہے اس کو فتح کر لیا ہے، تو ہمیں یہ جاگیریں جو ہے وہ عطا کر دی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے، میں کیا کروں اس کو، یہ بڑا
تو وہ سوچتے رہے، انہوں نے کہا جی اگلی جو شورا کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم یہ بات کریں گے. تو وہ اس کے اوپر بڑا تفکر کیا، انہوں نے بڑا غور کیا، لیکن آخرکار ان کو جو ہے نا یہ ایک بات ذہن میں آ گئی جو مفہوم ہے جو قرآن میں ہے کہ، اور بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں اب آنے دیں. تو اگلے دن جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اور جتنے یہ ریسورسز ہیں یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آج موجود ہیں یہ ان کے لیے ہیں، یہ تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہیں. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جاگیریں بناتا پھرے، قبضے کرتا پھرے اور اسی طرح سے الاٹیاں لیتا پھرے، یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ یہ تو آنے والی نسلوں کا جو حق ہے، میں کیسے آج میں سب کو تقسیم کر کے چلا جاؤں، ان لوگوں کا حق کون دے گا؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں ہم زکوٰۃ کی بھی بات کرتے ہیں کہ مساکین کو دیں، غریبوں کو دیں اور یہ باقی لوگوں کو، تو یہ جو غریب اور مساکین ہیں یہ آج تو نہیں ہے جو آج موجود ہیں، یہ تو جب میں نہیں ہوں گا تب بھی مسکین اور غریب ہوں گے، میرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ نہیں ہوں گے تب بھی مسکین اور غریب ہوں گے. تو ان مسکینوں اور غریبوں کو کہاں سے دیا جائے گا جبکہ ہم نے ساری چیزوں کو جو لوگوں میں تقسیم آج کر دی اس کی وجہ سے کہ چونکہ اس کی تلوار چلی تھی، اس نے فتوحات کی تھی، اس کا یہ کنٹریبیوشن تھا. اس بنیاد کے اوپر دین نے منع کر دیا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، اور دین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس زمین کے اوپر لوگوں کے حقوق اور رائٹ اور ان کا جینا جو ہے اس کو محفوظ کر دیا. یہ تو رب کریم کا کمال ہے. اور امیر جو ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ لگا دی ہے کہ امیر اس کی محافظ ہے، وہ اس کا خیال کرے گا، اور ان سارے جو ریسورسفلنس ہے اس کو لوگوں کے لیے وقت کے ساتھ جتنی ضرورت ہے وہ اس کی کیپیسٹی کو بڑھائے گا اور وہ لوگوں کے اوپر استعمال کرے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک عزت با عزت جو ہے نا ایک مملکت جو ہے وہ قائم کرے گا، نظام دے گا، جماعت پیدا کرے گا جو جماعت دین کے اوپر ہوگی اور جو ہے نا لوگوں کے لیے ہوگی. ایک ہوتا ہے اپنے لیے جینا، دین کی جماعت جو ہے دین کے اوپر کاربند رہنے والے اول العمر جو ہیں وہ اپنے لیے نہیں جیتے، وہ کس لیے؟ دوسروں کے لیے جیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے ہم یہ کہتے ہیں، آج کہتے ہیں نا ہم کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جی وہ ساری کی ساری انہوں نے اگر تھی تو وہ بیچ دی اور ادھر آ کے انہوں نے کر دیا ہے، وہ نہیں کہیں جائیں گے. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، اگر کسی کے نہیں ہے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ یعنی اس نے اپنے مفادات کو ترجیح نہیں بلکہ ملک کے اندر آنے والے لوگ آنے والے وقت کے لیے حکمت عملی جو ہے اس کو جب وہ فوقیت دی ہے، تو یہ فوقیت اسی صورت میں دی جا سکتی ہے اگر اول العمر جو ہے اب اس بات پہ احساس کرے کہ اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں نا، ایک ہماری جو تاریخ ہے برصغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کی بڑی مثال ہے. حجاج بن یوسف جو ہے اس کے حکم سے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ظاہر ہے سندھ میں جب حملہ اس نے کیا، راجہ دائر کو مارا، شکست دی، سندھ کے اوپر قبضہ کیا، اور سارا کرنے کے بعد اور خلیفہ ولید کی وفات کے بعد سلمان بن عبد الملک جب آیا تو اس نے کہا کہ جی محمد بن قاسم کو واپس بلاؤ ذرا. وہ ظاہر ہے وہ واپس ہے، ادھر اس نے بندے پہ جو گروپ آیا آگے پکڑا اور ادھر سندھ میں ہی اس کو پاب زنجیر کر کے لے جایا گیا. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی خالد جو ہے محمد بن قاسم جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے امیر جو کہوں کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے پوچھنے والا، میں نے اتنی بڑی جو ہے محنت کی ہے، سندھ کو میں نے آزاد کیا ہے، میں نے ان لوگوں کی حفاظت کی ہے، میں نے دین کے لیے جو ہے یہ علاقے فتح کیے ہیں اور جو اس کو پھیلایا ہے، میں نے اپنی جو حکومت ہے اس کے لیے کارگزاری ہے میری. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جب وہ آئے انہوں نے حکم سنایا، انہوں نے اپنے سر کو نیچے کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں امیر جو ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا سر تسلیم خم ہے. تو یہ کہاں کے ہم لوگ ہیں کہ جی آج تو ہم سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ نہیں تھما جاتا، وہ سمجھتا ہے کہ جی پورا ملک جو ہے وہ صرف اسی کے کانوں پر ہے. تو ہمیں صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے جتنے اول العمر ہیں جو آج ہمارے ملک کے اندر ہیں، کل ہمارے ملک کے اندر ہوں گے، آنے والی نسلوں کے لیے جو ہوں گے، ہاں قوم کو دین کی طرف راغب کریں، نئی نسل جو ہے اس کو علم کی طرف لائیں، اور ان کی جو حکمت اور ان کی جو فہم و فراست اور ادراک جو ہے اس کو ریفائن کریں تاکہ وہ ایسے لوگوں کو لے کر آگے آئے، اس طرح کی حکمت وضع کرے کہ کوئی غلط بندہ جو ہے وہ آگے نہ آ سکے.
ملک کو نہ لوٹا جا سکے، ملک کے ریسورسز ملک کے اندر استعمال ہوں، لوگوں کے اوپر استعمال ہوں، اور لوگ خوشحال تب ہوں گے۔ اور اول العمر کی قدر بھی اسی لیے کی جائے گی کہ جب وہ ان لوگوں کے اوپر وہی ریسورسز انہی کے اندر انہی کے بیچ سرکولیٹ کرے گا، انہی کے اوپر خرچ کرے گا، اور وہی لوگ جو ہے وہ خوشحال ہوں گے۔ یہی دراصل جو ہے نا اول العمر کی تشریح ہے کہ اگر وہ ہے ہی اس قوم کے لیے جس قوم کے اوپر ہیں، کوئی بھی سربراہ اپنے گھر کا سربراہ جو ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے گھر کو اگنور کرے اور دوسرے لوگوں کا وہ کہے کہ جی میں فلاں لوگوں کی فلاح کے لیے میں کھڑا ہوں۔ بھائی جو آپ کا صدقہ ہے وہ بھی گھر سے شروع ہوتا ہے، والدین پر خرچ کریں، اولاد پر خرچ کریں، تو یہ تو سر لہذا 30 منٹ ہو گئے ہیں آپ کو بولتے ہوئے، آپ اللہ بیچ میں وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجیے گا۔ 30 منٹ ہو گیا جزاک آپ کو۔ اللہ، بس یہ کنکلوڈ ہو گیا، اللہ خیر، جزاک اللہ۔ یہی میسج ہے کہ ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہے، ہمیں اپنے جو اول العمر ہیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کے اچھے میسج کو آگے پہنچانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، نئی نسل جو ہے اس کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم آگے تبھی بڑھ سکتے ہیں، ملک خوشحال تب ہو سکتا ہے، معاشرے میں سکون اور امن تب آ سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو، اپنی تحریر کو، اپنے ایکشن کو اس اول العمر کی جو ڈیفینیشن ہے اور قرآن کی جو ہدایت ہے اس کے ساتھ الائن کریں گے۔ اگر الائن نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو رب کریم ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم سب کا اللہ حافظ بھی رہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کر سکیں اور ایک دوسرے کی عزت کر سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔